بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے خطبہ شکشکیہ کے باقی حصے کو جہاں تک ممکن ہو سکا بیان کریں گے۔ یہ خطبہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے سے پہلے خلفاء کی خلافت پر راضی تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو مشورے دینا، یہی ان کی رضایت پر دلالت کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جواب ہے، جب حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں خلافت آئی، ظاہری خلافت، تو اس وقت انہوں نے یہ خطبہ اراد کیا اور یہ خطبہ بیان فرمایا۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں تیسرے نمبر پر اور بعض نسخوں میں چوتھے نمبر پر آیا ہے۔ اس خطبے میں امیر المؤمنین پہلا جملہ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں: اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ، خبردار خدا کی قسم ابن ابی قحافہ نے خلافت کے لباس کو اپنے بدن پر کر لیا، اسے پہن لیا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْحَ مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا، ابن ابی قحافہ یہ جانتا تھا کہ میرا مقام خلافت سے وہی مقام ہے کہ جو چکی کے کیل کا چکی کی نسبت ہوتا ہے۔ جیسے چکی کی کیل کے بغیر چکی کا نظام سسٹم خراب ہو جاتا ہے، میرے بغیر خلافت اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خلافت کا خدائی طور پر مستحق تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے آگے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير۔ ينحدر عني السيل، ينحدر کا معنی ایک چیز کا نیچے کی طرف آنا ہے۔ انحدار یعنی ایسی چیز کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے، انحدار اس کو کہتے ہیں۔ ينحدر عني السيل، اپنے آپ کو اس پہاڑ کے ساتھ امیر المؤمنین علی علیہ السلام تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہ جب پہاڑوں پر برف پڑتی ہے تو برف پڑنے کے بعد گرمیوں میں سیلاب آتا ہے۔ یہ سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں سے جب برف پگھلتی ہے تو زمین کی طرف آ جاتا ہے، اس زمین کی طرف جو شیب میں ہوتی ہے، نشیب میں ہوتی ہے۔ ینحدر عنی السیل یعنی میں وہ پہاڑ تھا اور وہ پہاڑ ہوں کہ جہاں سے سیل نیچے کی طرف، سیلاب نیچے کی طرف آتے ہیں۔ مطلب یہ تھا اور مطلب یہ ہے کہ میری بلندی اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جہاں سے سیلاب آتے ہیں اور جب پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو نہروں کی صورت میں جاری ہوتا ہے، چشموں کی صورت میں جاری ہوتا ہے، اور چشمے اور نہریں جہاں جہاں ان کا پانی، اس پہاڑ کا پانی لے کر جاتی ہیں، وہاں زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں نباتات اگتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس سے یہ کنایہ فرما رہے تھے کہ میں اس پہاڑ کی طرح ہوں جہاں سے سیلاب آتا ہے اور نیچے والی زمین پر جاتا ہے۔ میں علم کا پہاڑ تھا، علم کا پہاڑ ہوں۔ جتنا بھی علم کا میرے سے خزانہ نکلا وہ لوگوں تک پہنچا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا: انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خود کو اپنی تعریف اس پہاڑ کے ساتھ اس لیے کہ میں علم کا وہ پہاڑ تھا اور علم کا وہ پہاڑ ہوں کہ جس سے سارے کے سارے علم کے سیلاب، علم کے مختلف علوم میری ذات سے نشأت پائے ہیں، نکلے ہیں، پھوٹے ہیں. میں ہر علم میں لوگوں تک خدا کا فیض میری وجہ سے پہنچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ذات سب سے افضل ہے اور وہ اپنی فضیلت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ینحدر عنی السیل، اپنے آپ کو اس پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جہاں سے سیلاب، پانی سیلاب کی صورت میں نکلتا ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے. اس کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، پہاڑ بلند ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، کہ میں پہاڑ سے بھی بلند ہوں، کہ میری اونچائی تک کوئی پرندہ بھی اوپر نہیں جا سکتا. پہاڑ اونچے ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ وہ ہے پہاڑوں سے بھی بلند کہ جہاں پرندے کی پہنچ بھی نہیں. فرمانا یہ چاہتے تھے کہ میرا مقام اتنا بلند ہے، میرا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہاں عام شخص تو ان پہاڑوں پہ نہیں پہنچ سکتا. پرندے پہاڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن میں اس قدر بلند ہوں مقام کے اعتبار سے کہ پرندے بھی میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ جتنی چاہے پرواز کر لیں. گویا کہ محال ہے پرندوں کا جو آسمانوں میں اڑتے ہیں، بلندیوں پہ اڑتے ہیں، ان کا میرے مقام تک پہنچنا. تو دو باتیں امام علی علیہ السلام نے ان جملوں میں کی ہیں. ایک، خود کو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ینحدر عنی السیل، اور دوسرے جملے میں وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ. عام لوگ پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے لیکن پرندے ان پر پہنچ سکتے ہیں، اور میں اس مقام پر بلند ہوں، اتنا بلند ہوں کہ پرندے میری بلندی کو بھی طے نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے پہاڑوں پہ چڑھنا، جب کوئی شخص پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، اس کے لیے محال ہے، تو جہاں پہ پرندہ بھی نہیں جا سکتا وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور میرا مقام اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا. گویا کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تمہارے اوہام میں وہ مقام نہیں جو میرا مقام تھا، لیکن کسی اور نے اس مقام پر قبضہ کر لیا، کسی اور نے اس مقام کو غصب کر لیا. میں خلافت کا مستحق تھا، اس کی وجہ یہ کہ میں ینحدر عن السیل ولا يرق الی الطیر، میرے تک پرندے کی پہنچ نہیں تھی، میرا مقام اس مقام پہ تھا. کنایا اس سے کہ تمہارے وہم میں وہ نہ آئے، لیکن ایک عام شخص نے اس پر قبضہ کر لیا. اب آگے کیا ہوا؟ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، سادلا میں نے یعنی پردہ ڈالنا،
فصدل تو پس میں نے پردہ ڈال دیا، دونہا اس کے سامنے، خلافت کے سامنے، اس کی فکر کرنا چھوڑ دی، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، اور اس سے اپنے چہرے کو بے رغبتی کی وجہ سے، اس کے اعتنا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ وَتَفِقْتُ أَرْتَعِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ بِيَدٍ جَزَّاءَ، یہ جملہ عجیب ہے۔ کوئی کہے کیوں نہیں نکلے امیر مؤمنین علی علیہ السلام لوگوں سے؟ اگر وہ جانتے تھے، اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقام کو چھین لیا گیا، ان کے حق کو چھین لیا گیا، تو کیوں نہیں نکلے؟ نکلتے، ان سے چھین لیتے۔ علی علیہ السلام بہادر، فاتح خیبر، قالے باب خیبر، باب خیبر کو اکھاڑنے والے، عامر کو مارنے والے، جنگ خندق میں، بدر میں 36 آدمیوں کو اکیلے تنہا فی النار کرنے والے، جبکہ 70 لوگ، 70 مشرک قتل کیے گئے، 70 کافر قتل ہوئے جنگ بدر میں، 36 کو امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے تنہا قتل کیا، فی النار کیا۔ جنگ حنین، جنگ بدر و جنگ خندق و جنگ احد و جنگ خیبر، سب میں علی علیہ السلام بہادر۔ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جب امیر مؤمنین علی علیہ السلام اپنے لیے فرماتے ہیں کہ باب خیبر کو اکھاڑتے ہیں 2 ہاتھوں سے، یعنی اکیلے ہاتھ سے، 2 انگلیوں سے، بعض روایات میں مختلف روایات، مختلف الفاظ ہیں، تو کیوں یہ علی نہیں نکلے؟ کیوں علی نے اپنے حق کو، اپنے حق کے غصب کرنے والوں کو بچھاڑ کر نہیں لے لیا؟ وَتَفِقْتُ أَرْتَعِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ بِيَدٍ جَزَّاءَ، وَتَفِقْتُ میں ہو گیا، میں نے شروع کر دیا، ارتعی سوچنا، میں ہمیشہ یہی سوچتا۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَفِقْتُ أَرْتَعِي بَيْنَ أَنْ، اس کے درمیان، بین ان اصول، کہ میں حملہ کروں، تلوار اٹھاؤں، بی یدن جزاء، بی یدن جزاء، مقطوع ہاتھ سے، کٹے ہوئے ہاتھ سے، ناممکن ہے۔ جب انسان کا ہاتھ اس کی طاقت ہے، اگر ہاتھ کٹ جائے تو انسان حملہ نہیں کر سکتا۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی سوچتا تھا، اور میں یہ سوچنا میں نے شروع کر دیا کہ کیا میں کٹے ہاتھ سے حملہ کروں؟ ہاتھ تو سلامت تھا، تو پھر کیوں کٹا ہوا کہا؟ اس لیے کہ لشکر جو ہے وہ امیر کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ لوگ جو انسان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جب لشکر نہ رہے تو گویا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، علی کا کوئی حامی نہیں، علی کا کوئی ناصر نہیں، علی کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب بھی انسان جنگ میں جاتا ہے تو امیر جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اصلی ہاتھ، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کے لشکری ہوتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ کہاں سے ساتھ؟ جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تو حملہ کیسے کرے؟ علی تنہا ہے۔ اب علی علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّفِقْتُ أَرْتَعِي بَيْنَ أَنْ أُصُولَ بِيَدٍ جَزَّاءَ أَوْ أَصْبِرُ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، یا حملہ کروں اور کٹے ہوئے ہاتھ سے حملہ کروں، بازو سے حملہ کروں، ید مقطوعہ سے۔ میں سوچتا تھا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھ سے حملہ کروں، یا او اصبرو، یا میں صبر کروں، علی طخیۃ، ظلمت، عمیاء، اور پھر ظلمت جو ہے وہ ہوتی ہے جو تاریکی کو کہتے ہیں ظلمت، عمیاء، ظلمت عمیاء اس ظلمت کو، تاریکی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو خود کیا، کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، وہ خود کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے اعضاء کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ظلمت عمیاء۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا کٹے ہوئے بازو سے حملہ کروں، یا تاریکی اور ظلمت عمیاء پر
انتہائی شدید تاریکی پر صبر کرو. فصبرتو، تو میں نے صبر کیا. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے. انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم آئندہ اگلے بیان میں بیان کریں گے. پروردگار متعال ہمیں امیر مؤمنین کے حقیقی شیعوں سے قرار دے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.